قوم لوط کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ لوط علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران تھا، جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر 14 سورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کٹھن وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لوط ایمان لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر کے آئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ یہ سب لوگ کافر تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کیں کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی، پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بے روی کو قوم لوط نے شروع کیا، لیکن بعض کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ فسق و فجور اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، پھر کہنے لگے مگر خاندان لوط کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم جہاں والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کا ذکر کر کے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کبھی خصلتوں کو جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا۔ یہ تمام باتیں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہاں والے نے نہیں کی، کیا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ یہ لوگ کس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے کام کرتے تھے، مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں۔ البتہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کے پالنے والے کے ذمے ہے۔ انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا بس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لیا اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ہے لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ،
اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرنے والوں سے بھی جھگڑتے رہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے، ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھ کو نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گناہوں عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس قوم پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنے ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایت کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخرکار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صحبت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا کہ ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ سہبارہ اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ الفاظ ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے وہ اس وقت تک فاسق و فاجر بن چکے تھے کہ وہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کہا، قرآن مجید میں آتا ہے، کہنے لگے، لوط تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ ताला लूत पर रहमत फरमाए वो अल्लाह ताला की तरफ पनाह लेते थे। मुफस्सिरीन का कहना है कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने जो नबी भेजा वो किसी ऊंचे ख़ानदान और कबीले का चश्म चराग होता था जो उसकी हिफाजत करने के काबिल होता था। लूत अलैहिस्सलाम के साथ कोई मददगार नहीं था। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं और शहर के लोग खुश होते हुए आए। लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुसवा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील न करो। उन्होंने कहा कि हमने तुझे जहान वालों के बारे में मना नहीं किया, यानी उन्होंने आपको तबलीग वगैरह से भी रोक दिया था। लूत ने कहा अगर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मेरी बेटियां यानी कौम की औरतें मौजूद हैं, उनसे कर लो। ए पैगंबर, तेरी उम्र की कसम वो लोग अपनी मदहोशी में मस्त थे। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की उम्र की कसम नहीं खाई सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और यह एजाज़ आपकी शर्फ, इज़्ज़त और तकरीम पर दलील है। अब उन लोगों ने घर में दाखिल होने की तैयारी कर ली। उधर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों मेहमानों की तरफ देखा। आप उनके लिए फिक्रमंद थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए बगैर ना रहे कि वो तीनों बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे। उस वक्त की कैफियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं बयान फरमाई है जिसका मफहूम है लूत कहने लगे तुम लोग कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। इस पर वो कहने लगे हम तो आपके पास वो चीज़ लेकर आए हैं जिसमें ये शक करते थे, और हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं और बेशक हम सच्चे हैं। सूरह अल-कबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों ने कहा ए लूत न डर और गम न खा, यकीनन हम तुझे और तेरे अहल को सिवाय तेरी बीवी के निजात देंगे, वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम उस बस्ती वालों पर उनके गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, कहने लगे ए लूत हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुझ तक ना पहुंच पाएंगे, यानी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर उनमें से एक शख्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जिब्रील उठे और उन्हें एक ऐसी ज़रब लगाई कि तमाम के तमाम अंधे हो गए। इस बारे में अल्लाह का फरमान है उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में फिसलाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा डाली। अल्लाह ताला सूरह कमर में फरमाते हैं बस मेरा अजाब और डराना चखो। वो धमकियां देने लगे और वापस जाते हुए कहने लगे हम तुझसे कल निपट लेंगे। उन्होंने सज़ा महसूस भी कर ली लेकिन फिर भी तौबा न की। उस वक्त फरिश्तों ने कहा यकीनन इनके वादे का वक्त सुबह का है, और क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? सुबह तक इन्हें मोहलत मिल गई। फरिश्तों ने कहा ए लूत अपने एक को रात के हिस्से में लेकर निकल जा और उनके पीछे पीछे तू चल, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, और जहां तुम्हें हुक्म हो चले जाओ। और हमने उसे वो फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही उस कौम की जड़ काट दी जाएगी। अल्लाह ताला सूरह शोरा आयत 170 और 171 में फरमाते हैं हमने उसे और उसके तमाम अहल को निजात दी सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में थी। सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के, उन्हें हमने सहर के वक्त निजात दे दी। अपने एहसान से हर शुक्रगुजार को हम इसी तरह बदला देते हैं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम निकल खड़े हुए, उनके साथ उनकी सिर्फ 2 बेटियां थीं। वो बस्ती से निकल गए। फिर सुबह हुई, रोशनी फैलने लगी तो अजाब आ गया, और सुबह सवेरे ही उन्हें ठहरने वाले अजाब ने आ लिया। बस तुम मेरे अजाब और डराने का मज़ा चखो। ये अजाब कैसा था? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अपना पर ज़मीन के नीचे दाखिल किया, उस मुकम्मल बस्ती को उखेड़ा और आसमान की तरफ ले गए। कहा जाता है कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गों की अजान और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनी, और लोगों ने फरिश्तों की तस्बीह सुन ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, सब बुझी हुई आग की तरह हो गए। फिर मुकम्मल बस्ती को पकड़कर उलट दिया। हर एक के लिए आसमान में पत्थर तैयार था। बहरहाल उसको ज़मीन पर दे मारा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे, और वो इन जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। सूरह हिजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं रोशनी होते ही उन्हें बड़े ज़ोर की चीख ने पकड़ लिया, और फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। सूरह शोरा में अल्लाह फरमाते हैं और हमने उन पर ख़ास किस्म का मी बरसाया, बस बहुत ही बुरा मी था जो डराए गए हुए लोगों पर बरसाया। माजरा भी सरासर इबरत है, उनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है गलबे वाला, मेहरबानी वाला। सूरह नजम में अल्लाह फरमाते हैं और
اس نے الٹاتی ہوئی بستیاں گرا دیں، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا۔ مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھٹلاؤ گے۔ یہ شخص بھی پہلے ڈرنے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی سدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا کہ سارا جہاں ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو گئی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا تھا۔ عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے، یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے کہ یہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان 3 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بستی سدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی؟ سورہ زاریات آیت نمبر 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کا مطلب ہے وہاں صرف سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا، باقی سب گھر کافروں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو، مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش مند تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے۔ عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورہ زاریات آیت 37 میں یوں فرمایا ہے، اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے۔ اس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوط کے 5 بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھس گئے تھے اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا۔ اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بحیرہ مردار کا وہ حصہ جو اللسان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے، وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے، اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات اخذ کیا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرہ کی سطح سے بلند تھا، بعد میں زلزلے سے زمین میں دھس کر نیچے چلا گیا۔ اس دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 برس قبل مسیح کے قریب معلوم ہوتا ہے، اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ 1965 عیسوی میں آثار قدیمہ کے ایک امریکی ٹیم کو اللسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا۔ اس میں 20,000 سے زائد قبریں تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بحیرہ میں غرق ہو چکا ہے۔ بحیرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں غندق، رال، کولتار اور قدرتی گیس کے بھی اتنے بڑے ذخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی۔
اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت 83 میں ارشاد فرماتے ہیں، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ مطلب یہ کہ جو قوم اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جم جائے وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور نہ کرے۔